یہاں پہ جو قرآن سوزی کے حوالے سے قانون بن رہا ہے، یہ بہت افسوسناک واقعات سویڈن میں جو ہے وہ 3 سال سے ہو رہے ہیں اور ابھی بھی ہو رہے ہیں۔ اس کے باوجود سویڈن کی حکومت جو ہے وہ اس میں ابھی شش و پنج میں ہے، لیکن ڈنمارک میں جو ہے وہ غالباً 1 ماہ قبل ہوا اور اس کے بعد انہوں نے بڑی ایکٹیولی اس پہ کام کیا۔ یہاں سوشل ڈیموکریٹ بھی اس حکومت میں شامل ہے۔ اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ بنیادی طور پہ ڈنمارک میں جو قرآن سوزی کے معاملات ہیں، یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ بھی پچھلے 2-3 سال سے یہ کام ہے جو ہو رہا ہے۔ یہاں کی ایک جو نسل پرست پارٹی ہے، اس نے یہ کام شروع کیا ہوا تھا، اور یہاں پر جس کو اظہار رائے کی آزادی کے عنوان کے، یعنی اس عنوان کے نیچے یہ تمام کام ہیں جو وہ کیے جاتے ہیں، اور چونکہ قانونی طور پہ ان کو لیگلی پروویژن موجود ہے، اس وجہ سے پولیس ہے جو ان کو تحفظ بھی دیتی ہے تاکہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، کوئی ان پر اٹیک نہ کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلی تو یہ ٹرینڈ ہے جو یہ انتہائی غلط طریقہ ہے، چونکہ اس سے جو قرآن سوزی کرتے ہیں ان کو ملتا کچھ نہیں ہے۔ وہ صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو پرووک کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے مسلمان کچھ ایسے اقدامات کریں جس کی وجہ سے ان کو ثابت کیا جا سکے کہ یہ لوگ انتہا پسند ہیں، یہ مہذب نہیں ہے، یہ برداشت نہیں ہے، ان میں برداشت نہیں ہے۔ تو وہ ایکچولی انسٹیگیٹ کرتے ہیں لوگوں کو۔ ایسے پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں پھر اس طرح سے پرووک نہیں ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس چیز کو آپ اہمیت ہی نہیں دیں گے وہ بذات خود مر جائے گی۔ اس کو اگنور کرنے کے علاوہ، چونکہ ہمارا جو مذہب ہے وہ بھی ہمیں اسی بات کی تلقین کرتا ہے کہ ہمیں ایسی تمام ان سے پرہیز کرنا چاہیے، ان جگہوں سے ایوائڈ کرنا چاہیے جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کی یا ناموس رسالت کی، قرآن پاک کی جو ہمارے سمبلز ہیں اسلامک، ان کی اگر بے حرمتی ہو رہی ہے تو اس پر دل میں یقیناً تکلیف ہوتی ہے، اور اس کو کمبیٹ کرنے کا جو لیگل طریقہ ہے اس کو اپنانا چاہیے۔ چاہے جائے کہ آپ اس پہ کھڑے ہو کے، جس طرح پاکستان میں بدقسمتی سے وہاں پر احتجاج وہاں پہ ہوتا ہے، اپنے گھر کو آگ لگا کے ہم احتجاج کرتے ہیں۔ نقصان کسی غریب کی موٹر سائیکل چل رہی ہوتی ہے، کسی کا رکشہ چل رہا ہوتا ہے، کسی کی گاڑی کو آگ لگی ہوئی ہے اور ہمیں احتجاج، اس کا نہ تو کوئی قطعاً کوئی فائدہ نہیں۔ ہم ان کو پروو کرتے ہیں کہ واقعی ہم جو ہے وائلنٹ لوگ ہیں، ہم انتہا پسند ہیں۔ اچھا، لیکن اب قانون سازی کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے۔ سویڈن میں بھی آزادی رائے کا قانون ہے، جس کی وجہ سے وہ حکومت کہتی ہے کہ ہمارے لیے مشکل ہے اس قانون میں چینج لانا۔ پارلیمنٹ کے جو تقریباً 60% لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے اس میں تبدیلی آئے۔ وہ قانون تبدیل نہیں ہوگا تو سویڈن میں قرآن سوزی روکنا مشکل ہے۔ اب وہ کوئی ادھر ادھر سے دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں۔ ڈنمارک میں بھی آزادی رائے کا قانون ہے، لیکن اس کے باوجود یہ حکومت یہ جو لے کے آ رہی ہے پرپوزل، اور ظاہر ان کی پارلیمنٹ میں اکثریت ہے، یہ اس کو منوا لیں گے کہ جس طرح یہاں پہ جھنڈے جلانا منع ہے، مذہبی کتابیں بھی جلانا منع ہو جائے، یہ آزادی رائے کے قانون کے کوئی افیکٹ نہیں کرے گا۔ یہ کس طرح سے یہ معاملہ ہوگا؟ ایکچولی ہمارے ڈنمارک میں بلاسفیمی لا ہے جو یہ کافی سالوں سے موجود تھا، اور بدقسمتی سے اس کو ختم کر دیا گیا۔ اکثریتی اتحاد ہے جو اس نے اس کو بلاسفیمی لا کو ختم کر دیا تھا۔ اب جو سننے میں آ رہا ہے، جو میڈیا کے توسط سے ابھی پتہ چل رہا ہے، اس میں یہی محسوس ہو رہا ہے کہ جو 266 اس کا قانون کا نمبر ہے جو بلاسفیمی لا، اس کو دوبارہ ری انووک کیا جا رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں چونکہ بہت زیادہ امید ہے کہ ہمارے وزیر خارجہ ہیں جو انہوں نے بھی، بلکہ جسٹس منسٹر نے ساتھ کھڑے ہو کے، وزیر داخلہ نے کھڑے ہو کے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے اپنا انسینٹیو دیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ تمام جو مذہبی ریلیجیس بکس ہیں ان میں قرآن پاک ہے، تورات ہے، اسی طرح بائبل ہے، اور جو مذہبی سمبلز ہیں، جو علامات ہیں، ان کا پبلک اس طرح کی جو پبلک پلیسز ہیں ان پر ان کا جلانا یا ان کی ہیومیلیشن ہے جو اس کو قانونی طور پر اس کو منع کر دیا جائے گا کہ 2 سال سزا بھی ہو سکتی ہے، جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل ایسا یہ بڑی ایکچولی اس کے بارے میں سویڈن کا ریئیکشن بھی آیا، سویڈش پرائم منسٹر کا، اپوزیشن لیڈر کا بھی، اور وہاں پہ جرنلسٹ نے پوچھا کہ ڈنمارک یہ کر رہا ہے، آپ اس طرح سے کیوں نہیں کر رہے؟ تو اس طرح سے جو ایک سیٹسفیکٹری آنسر ہے وہ دے نہیں سکے، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر یہ ڈنمارک میں ہو گیا
تو یہ سویڈن لے بھی شاید ایک ایگزامپل بن سکے گی کہ ان کو بھی این ممکن ہے کہ چونکہ دونوں ملک ہیں جو آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ اور بہت سارے معاملات ہیں جو ان پر ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، تو شاید یہ ان کے لیے ایک ایگزامپل بنے اور وہ بھی اس کو فالو کرتے ہوئے، اور اس سے چونکہ کسی بھی کتاب کو جلانے کو، مذہبی کتاب کو تو ایک طرف رہی، اس پہ تو ہمارے جذبات ہیں جو ان کو مجروح کیا جاتا ہے. کسی آتھر کی کوئی عام سی کتاب ہے، اس کو بھی جلانے سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا، بےہودگی ہے، سوائے اس کے کہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ دوسروں کو پرووک کرنا اور اپنی جو گندی سوچ ہے اس کو ایکسپوز کرنا ہے. اس کے علاوہ اس سے ملتا تو کچھ اچھا، اب آتے ہیں ہم یہ اس سے ریلیٹڈ اسلاموفوبیا، یہ بھی ایک یورپ کے مسلمان کو ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس کی سچویشن مختلف ملکوں میں مختلف ہے. یہاں ڈنمارک میں اسلاموفوبیا کی کیا صورتحال ہے؟ ڈنمارک میں بھی جیسا یہ اسلاموفوبیا ہی کی وجہ سے یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے، قرآن سوزی ہو رہی ہے، یا اس سے پہلے چند سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے ہیں جو وہ بنائے گئے تھے، پھر ان کو پبلش کیا گیا، اور یہ ساری اسلاموفوبیا ہی کی وجہ سے یہ جو اس کے تاثرات ہیں، ان کا ریئیکشن جو انتہا پسند لوگ ہیں یا نسل پرستی کے جو نسل پرست ہیں، ان لوگوں کا یہی ان کا اظہار کا طریقہ ہے کہ وہ اسلاموفوبیا ہی کی وجہ سے یہ تمام اس طرح کے معاملات ہیں. لیکن ایک بحثیت مسلمان ڈنمارک میں رہتے ہوئے آپ کو اپنے دین پہ چلتے ہوئے کون کون سے مسائل درپیش؟ دین اگر انسان اپنے آپ پر لاگو کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی ایز سچ ہمارے لیے کوئی بہت زیادہ اس طرح کے مسائل نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر مساجد موجود ہیں، بحیثیت مسلمان آپ کے لیے اسلامی اسکول موجود ہیں، آپ چاہیں تو اپنے بچوں کو اپنی مرضی کے پرائیویٹ سکولز میں داخل کروا سکتے ہیں. اسی طرح مساجد ہیں جو ان میں آپ کو اپنی عبادت کی بالکل اجازت ہے جس طرح عام لوگوں کو ہے. تو مذہبی طور پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی چوائس کیا ہے. اگر آپ مذہب کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ایسی پابندیاں، ریسٹرکشنز اس طرح کی اپنے مذہب پہ عمل نہیں کر سکتے. بالکل قطعاً کوئی ایسی نہیں پابندی نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ تو ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ بہت ایسی جاب پلیسز بہت ساری ایسی ہیں جہاں پر انہوں نے خود اجازت دے رکھی ہے کہ آپ اپنے وقت پہ آپ نماز پڑھنے کے لیے آپ کو الگ سے جگہ بنائی ہوئی ہے، تاکہ اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ڈیورنگ ڈیوٹی آپ اپنی نماز ہے جو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا، یہاں ماشاءاللہ آپ کی جو ہے وہ سیاست کے ساتھ دینی سرگرمیاں بھی بہت زیادہ ہیں، اور جب ایک دفعہ یہاں پہ آپ کے ساتھ نماز جمعہ پڑھنے کا اتفاق ہوا، اور میرے لیے وہ بڑی ایک خوشگوار سین تھا کہ امام صاحب جو خطبہ دیتے ہیں عموماً عربی میں، تو ان کے بعد آپ نے وہ 5 منٹ میں چند منٹ میں اس پورے خطبے کا ڈینش زبان میں جو ہے وہ آپ نے خلاصہ پیش کیا تھا. یہ ایک بہت خوبصورت ہے کہ یہاں پہ آپ نے سلسلہ شروع کیا. اس کے پیچھے کیا محرک تھا؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ قرآن پاک ہے جو یہ عربی زبان میں، اور عربی ہماری مادری زبان نہیں. جب تک ہم اس کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ قرآن نے لکھا کیا ہے اس میں. اور سب سے بڑی تو قرآن پاک کی یہ بے حرمتی ہے جو ہم خود کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے. ہم الحمد سے لے کر والناس تک قرآن پاک سارا پڑھ دیتے ہیں، لیکن ہمیں اس کے نہ مطلب، جب مطلب کا پتہ نہیں ہے تو ہم اس پر عمل کیسے کر سکیں گے. تو اسی وجہ سے ہم نے کوشش یہ کی کہ جہاں پر ہم مثال کے طور پہ اب بھی ہمارا جو امام صاحب خطبہ پڑھتے ہیں وہ عربی میں ہوتا ہے. عربی میں خطبہ پڑھنا سنت ہے، لیکن جس چیز کی آپ کو سمجھ ہی کوئی نہیں آ رہی ہے، امام صاحب نے پڑھا کیا ہے، اب سننے والے کو کوئی سمجھ نہیں کہ امام صاحب کیا پڑھ چکے ہیں یا خطیب نے کیا پڑھا ہے. تو اس کو سمجھنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اگر اس کا آپ ترجمہ لوکل زبان میں کر دیا جائے تاکہ پتہ چل سکے کہ امام نے گفتگو کیا کی ہے، قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ کیا کیا ہے، حدیث پاک کون سی ریفرنس اس کا کیا دیا ہے اور اس کا مقصد کیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سمجھنے کے لیے، تفہیم کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس زبان میں آپ سمجھے جو آپ کو زبان آتی ہے. اور اس کا بہت زیادہ فائدہ ظاہر سب کو ہوتا ہوگا، لیکن اسپیشلی جو یوتھ ہے تو ان کی آگہی کے لیے بہت خوبصورت مرحلہ طریقہ کار. جی، بہترین طریقہ اس لیے ہے کہ مثال کے طور پہ اگر امام ترکی ہے، اگر وہ ترکی میں گفتگو کرے گا تو پاکستانی کو اس کی کوئی سمجھ نہیں آئے گی. صحیح ہے. تو چونکہ جو لوکل لینگویج ہے وہ سب کے لیے کامن ہے. ڈینش میں گفتگو ہوگی تو وہ ترکی کو بھی اسی طرح سمجھ آئے گی جس طرح پاکستانی کو سمجھ آئے گی. یہ طریقہ کار باقی دنیا کے ممالک میں جو وہاں کی مقامی زبانوں میں اگر خلاصہ خطبے کا بیان کریں تو بڑا اچھا ہوگا. اچھا